سورہ ہجر میں 14ویں پارے میں اللہ تعالی نے دو اصول کی باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم بڑی مہربانی کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ ہماری پرسش عذاب اور ہماری پوچھ جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے. تو دونوں پہلو اللہ تعالی نے بیان کر دیے، اور ایمان جس چیز کا نام ہے یہ دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے، خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت کا نام ایمان. اللہ سے بالکل بے خوف ہو جانا یہ کفر ہے، اور اللہ سے اتنی امید لگا لینا کہ اس امید کی بنیاد پر گناہ کرتا چلا جائے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے. اس لیے ایمان دونوں کے بیچ میں ہے کہ نہ تو اللہ سے مایوس ہو اس کی رحمت سے گناہ کے بعد، اور نہ نیکی کے بعد اتنا زیادہ اس میں پھول جائے کہ الیاذ باللہ وہ خدا پہ بھروسہ کر کے پھر گناہ کرنا شروع کر دے. 5 واقعات یہاں سے اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں. پہلا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دوسرا واقعہ لوط علیہ السلام کا ہے، اور یہ 2 واقعات ہیں بڑے. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اصحاب الایکہ کا بیان کیا، تیسرا واقعہ اصحاب حجر کا بیان کیا، چوتھا واقعہ، اور اللہ تعالی نے اسے بہت چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے ہیں. یہ واقعات ہیں یہاں سے شروع ہوتے، اور ارشاد فرمایا کہ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ انہیں خبر دیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے متعلق کہ ان کے ساتھ کیا بات ہوئی. چار ہیں، 5 نہیں، 4 واقعات ہیں. ہاں جی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ایک حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور تیسرا واقعہ اصحاب الایکہ کا، اور چوتھا واقعہ اصحاب الحجر کا. 2 واقعات اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان کیے، اور باقی جو 2 آخری واقعات ہیں ان میں 2 3 آیات ہیں. تو اللہ تعالی نے یہ 4 باتیں بتائیں، اور یہ جو اصول 2 بیان کیے ہیں کہ اللہ کے ہاں مغفرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور خدا کے ہاں پکڑ بھی ہے. یہ چاروں واقعات اصل میں ان 2 اصولوں پر مرتب ہیں کہ تم دیکھو ان میں غور کرو. اس لیے ارشاد ہوا کہ وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ انہیں خبر دیجئے، انہیں بتائیے عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں. یہ ضیف کا جو لفظ ہے واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے، جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں، تو وہ خالص لغت کا ترجمہ ہے. ضیف کی جمع ضیوف آتی ہے تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن عام طور پر مفسرین اور ترجمہ کرنے والے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ آپ انہیں خبر دیجئے، ان سے پوچھئے یا انہیں احوال سنائیے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا. تو ضیف کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے. عربوں میں بہت سے صیغے ایسے ہیں جو بہار شریف کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. وہ واحد بول کے جمع مراد لیتے ہیں. مرغا کھایا ہے نا، کپڑا دھویا، یہ بہار میں ایسے ہی بولتے ہیں نا. تو اس لیے وہ واحد بول کے جمع مراد لیتے ہیں، اور جمع بول کے بھی واحد مراد لیتے ہیں. ہم آئے تھے، ہم نے کہا. تو یہ اپنی اپنی زبان کی بات، عربوں میں بھی ایسے ہی ہے. یہاں اب واحد کا لفظ ہے وَنَبِّئْهُمْ، اور آپ انہیں حالات سنائیے عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمان کے بارے میں. لیکن ترجمہ کیا ہے مہمانوں کے بارے میں، تو ہمارے ہاں ترجمہ ایسے ہی ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کے یہ وہ مہمان ہیں جن کا تفصیل سے تذکرہ سورہ ہود میں گزرا ہے. اللہ تعالی نے وہاں جو کچھ ارشاد فرمایا تھا اسی کے مطابق کچھ چیزیں یہاں ہیں، کچھ چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے. اس لیے یہ آسانی سے جو چیزیں وہاں گزر گئی ہیں بس اس کو اب نہیں چھیڑیں گے. اذ دخلوا علیہ، جب وہ سارے کے سارے داخل ہوئے ان کے اوپر، یعنی ان کے پاس پہنچے، فقالوا سلاما، اور انہوں نے سب نے کہا سلامتی بھیجی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا. فرشتے آئے ہیں
سلامتی کا پیغام لے کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے ہاں جب فرشتے آیا کرتے تھے تو وہ سلامتی کا ہی پیغام لے کے آتے تھے، سلام پیش کیا کرتے تھے. اور سنت اور طریقہ بھی یہی ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کو سلام کریں. تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاں آئے تھے لیکن چھوٹے تھے تو انہوں نے سلام پیش کیا. یہ چیز پہلے بھی گزر چکی. قال انا منکم وجلون، قال ابراہیم علیہ السلام بولے اور فرمایا انا ہم منکم تم سے وجلون ڈرتے ہیں، ہمیں تم سے خوف محسوس ہوتا ہے، ہمیں تم سے ڈر آتا ہے. اب انا کا صیغہ بظاہر جمع کا ہے، اگر جمع مان لی جائے تو وہاں آدمی کتنے تھے جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم ڈرتے ہیں؟ تو پھر آ گیا نا بہار شریف کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے. یا تو یہ، اور یا پھر مفسرین کی دوسری رائے یہ ہے جو زیادہ اس طرف کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان سے مراد ہم سارے گھر والے. گھر والے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود، ان کی اہلیہ اور کوئی نوکر وغیرہ جو بھی رکھے ہوئے ہوں گے. انہوں نے سب نے دیکھ کے کہا کہ ہمیں ان سے ڈر لگ رہا ہے. ڈر کی ایک وجہ تو روحانی طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتے جو عذاب لے کر آئے تھے اس کا اثر پڑ رہا تھا. آدمیوں میں برکتیں بھی ہوتی ہیں اور آدمیوں میں علیاذ باللہ نحوستیں بھی ہوتی ہیں. بعض لوگوں کا آنا ظاہر میں کوئی آدمی تعبیر نہیں کر سکتا، لیکن دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے آنے سے بڑی برکت ہوئی، بڑی خوشی ہوتی ہے طبیعت کو. ان کا آنا آدمی سمجھتا ہے کہ گھر میں جیسے رونق آ گئی ہو، حالانکہ اکیلا آدمی ہے لیکن وہ اندر کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کئی آدمی آ گئے. اور بعض لوگوں کے آنے سے دل تنگ ہوتا ہے، گھٹتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کے جو حالات ہیں اس کا اثر اس پر پڑتا ہے، جیسے روحانیت کا ویسے ہی قباحتوں کا، نحوست کا بھی علیہ باللہ. تو اس لیے یہ جو انبیاء علیہ السلام ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. یہ چیزیں کیا ہیں آگے چل کے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح آ جائے گی. تو وہ جو عذاب لے کر آئے تھے نا، روحانی طور پر اس سے ڈر لگا. یا پھر دوسری توجیہ یہ کر لی جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں سارے کنبے قبیلے سے کٹے ہوئے تھے، الگ تھے. اللہ کی توحید کی وجہ سے ان لوگوں نے انہیں آگ میں ڈالا، پھر اس جگہ سے نکال دیا، پھر وہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے اور وہاں پر دور دراز علاقے میں کچھ گائیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، بچڑے تھے، ان کی اہلیہ تھیں، کچھ لوگ اور ہوں گے جو خدمت کے لیے ہوں گے یا کام کاج کے لیے ہوں گے، جو بھی بس یہ لوگ تھے. اور انہیں ڈر محسوس ہوا کہ یہ آدمی آئے آخر کہاں سے ہیں، ہم سے ملنے کیوں آ گئے اچانک اتنے دور دراز علاقے میں. یہ بھی ایک توجیہ ہے جو بعض ذات نے کی ہے. انہوں نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے. قالوا لا تخجل، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. کئی ایک فرشتے تھے نا، انہوں نے کہا حضرت ڈرنے کی کچھ بات نہیں ہے، ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں بے غلام علیم، ایسے بچے کی، ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا. اور یہ ہیں اسحاق علیہ السلام. اللہ تعالی نے ان کے لیے علم کی بات کی کہ وہ علم والے. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعلق فرمایا حلیم، ٹھنڈے مزاج کا، بڑے صبر کرنے والا آدمی. تو حلیم اور علیم میں فرق ہے. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا کہ حلیم مزاج کا تھا، برداشت کرنے والا تھا. تو قربانی کے لیے برداشت کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ یہاں سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے ہمارے کہا کہ حضرت ہم آپ کو خوشخبری پہنچاتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، وہ جو آپ کا بیٹا ہے بڑا علم والا ہوگا. اور دوسری جگہ کیا ہے پیچھے کہ جب وہ لوگ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی گئے اور نے کہا کھانا تیار کرو، مہمان آئے، اور کھانا ان کے سامنے رکھا. اور جب انہوں نے نہیں کھایا تب انہیں پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں. اور اس وقت اس کے بیچ میں انہیں کہیں ڈر محسوس ہونے لگا کہ یہ کیا بات ہے. یہاں قرآن نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور سیدھے اس بات پر آ گئے ہیں کہ انا نبشرک بغلام علیم، کہ ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں
ایسے بیٹے کی جو علم والا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جب بھی کوئی واقعہ دیکھنا ہو نا کہ کیا ہے تو اس سے متعلقہ جگہیں بھی نکال لینی چاہیے کہ اچھا یہاں پر یہ جز آیا ہے، یہاں پر یہ چیز آئی ہے، یہاں پر یہ چیز آئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلط تفسیر سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ وہ ایک جگہ ایک بات بیان کرتا ہے، دوسری جگہ لے جا کر اسے پھر اور تفصیل سے بیان کر دیتا ہے، یا ایک جگہ تفصیل دے دیتا ہے بس، پھر دوسری جگہ ذکر ہی نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ تفصیل آ گئی نا، اب اس کا 10واں حصہ بھی کسی جگہ نہیں ملے، بس نام آ جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے چل کے سورتوں میں یا پیچھے سورت میں گزر چکا غالباً سورہ انعام میں، باقی قرآن کچھ نہیں بتاتا اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا علم والے بیٹے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اور یہ جد امجد تھے سارے یہودیوں کے، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد سے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور پھر یہودیوں کے 12 قبیلے اور نسلیں، جو چیزیں بھی آگے کو چلی ہیں، یہ علم اس خاندان میں تھا۔ اس لیے یہودیوں کو اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑے چہیتے تھے خدا کے، بڑی ہی اللہ کی قریبی قوم تھی، مگر انہوں نے بھی صحیح معنی میں خدا کی نافرمانی کی علیہ باللہ، اور خدا کے انعامات کو بالکل ٹھکراتے چلے گئے۔ اسی لیے پنشمنٹس جو سزائیں تھیں وہ بھی خدا نے انہیں دی ہیں، شدید سزائیں۔ تو یہاں پر ان کے جد امجد ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ علم والے بچے کی خوشخبری انہیں دی۔ قال ابشرتمونی، انہوں نے کہا رے اب خوشخبری دیتے ہو، تم مجھے خوشی کی بات سناتے ہو، الا اس بات پر کہ مسنی الکبر، کہ مجھے چھو لیا ہے بڑھاپے نے، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں، فبما تبشرون، اب کاہے پر خوشی سناتے ہو، اب کس بات پر تم کہتے ہو؟ یعنی کامل تھے لیکن ظاہر کی اسباب کی طرف نظر کر کے کہا کہ فبما تبشرون، اب کس بات کی خوشخبری مجھے دینے آئے ہو؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامل سے کامل آدمی بھی اسباب کو دیکھے، اسباب کو مد نظر رکھے، اور اسباب کے دائرے سے انسان نہیں نکل سکتا، اسباب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جہاں پہلے یہ بات آئی ہے وہاں ان کی اہلیہ کے متعلق آیا ہے نا کہ وہ ہنس پڑی اور انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ مارا اور انہوں نے کہا ہائی اس بڑھاپے پہ اب ہمارے یہاں اولاد ہوگی، اب بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، یہاں نئی بات یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرتبہ کہا، ان کا بشرتمونی، اب مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، فبما تبشرون، کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یعنی اب کیا ہوگا، ہم جوان ہو جائیں گے یا یہی حالت قائم رہے گی، ہوگا کیا؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کو بالکل سچی بات سناتے ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں اللہ کی جانب سے، باقی کیا صورت ہوگی؟ فلا تکن من القانتین، آپ نا امیدی نہ کیجیے، نہ امیدوں میں سے مت ہونا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ کیسے ہوگا، آپ لوگ جوان ہوں گے یا بڑھاپے میں ہی رہیں گے یا کیا صورت پیدا ہوگی، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور آپ نہ امید نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، اور بولے ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے کہا، یہ قالا جو ہے اس کے دونوں قائل ہو سکتے ہیں، یا تو ابراہیم علیہ السلام بولے اور یا فرشتوں نے یہ کہا۔ یہ جو قالو تھا پیچھے اس کو بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے سب نے کہا فرشتوں نے کہ حضرت خوشخبری دیتے ہیں اور آپ نہ امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ کالا کا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں فرشتے پوری جنس ملائکہ، پوری فرشتوں کا گروہ، ان میں سے بولنے والا تو کوئی ایک ہی ہوگا، تو اس لیے اس نے کہا کہ وَمَن یقنط من رحمت ربہ، جو کوئی اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہوں کے، اور کون ہو سکتا ہے جو راہ بھولے ہوئے۔ لیکن اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کہ اللہ تعالی کا جو ہے معاملہ وہ تو رحمت کا ہے۔ کالا بولے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے اور کون آس توڑتا ہے اللہ کی رحمت سے، مگر الا الضالون، جو راہ بھول گئے ہیں وہی۔ پہلے آئی تھی نا عذاب کی بات کہ عذاب سے ڈرنا ہونا، اور پھر رحمت کی بات آئی تھی کہ رحمت سے نا امیدی نہ ہو، دونوں کفر کی باتیں۔
اور اب یہاں پر بات آ گیا کہ دیکھیے اللہ کی رحمت سے انہوں نے کہا بس وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے بہتر توقع رکھنی چاہیے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی اسباب تو اختیار نہ کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے، وہ آدمی احمق ہے. زہد کے باب میں عام طور پہ محدثین ایسی روایات لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک عمل نہ کرے اور اللہ سے لمبی امیدیں باندھ کے رکھے، میں تمہیں بتاؤں یہ آدمی ہے جو حماقت کی بات کر رہا ہے. نہ توبہ کرے، نہ نماز پڑھے، کوئی کام نیکی نہ کرے، اور امید اللہ سے ایسی کہ جنت الفردوس سے کم تو مانگنا ہی نہیں کہ بس اسی میں جگہ ملے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی سے امید ہونی چاہیے، لیکن انسان عالم اسباب میں رہ کے اعمال بھی بجا لائے. اسی لیے حدیث میں دوسری جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کعب رضی اللہ عنہ سے کہ کچھ مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کثرت سے پڑھا کرو، میری مدد کرنا کثرت سے سجدے کر کے. تو ظاہر کا عمل بتا دیا کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں درخواست پیش کریں گے کہ اس کو میرے ساتھ جنت میں موافقت دی جائے. تو رحمت اللہ کی یقیناً بہت وسیع، لیکن آدمی اپنے اعمال سے بے خبر نہ رہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات پوری ہو گئی، یہ ساری بحث وہاں گزر چکی ہے. قالا، انہوں نے فرمایا فما خطبکم، کیا قصد ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے؟ خطب بہت اہم کام، مشن، بہت ہی اہم چیز جس کے لیے ارشاد ہوا. فما خطبکم، تمہارا بہت اہم کام کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے بندو، تمہارا اصل کام کیا ہے؟ بشارت تو آ گئی ایک چیز، اصل کام بتاؤ کہاں جا رہے ہو. اس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی رحمت میں بڑی وسعت ہے کہ اس بڑھاپے میں پہنچ کے اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ تمہاری عمر 100 برس کی ہو رہی ہے، لیکن اولاد دینا ہمارے اختیار میں ہے، ہم اولاد دیں گے. اللہ نے بشارت دی، خوشخبری دی. تو اللہ کی رحمت سے فرمایا نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. تو اس پہ پہنچ کے کہا کہ اچھا تم بتاؤ جا کہاں رہے ہو، اصل کام کیا ہے؟ قالو، انہوں نے کہا فرشتوں نے، انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، ایک ایسی قوم کی طرف جو مجرم وہ جن کا جرم ثابت ہے، پکے گناہگار ہیں، کسی گواہی کی ضرورت نہیں. اللہ نے انہیں مجرم قرار دیا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کس شدید گناہ میں مبتلا ہیں. انہوں نے کہا حضرت اس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے، ان کو چھوڑ دیں تو باقی اس بستی میں جو بھی لوگ ہیں سب گناہگار ہیں اور ہم ان کی طرف جا رہے ہیں. انا لمنجوہم، اور ہم انہیں یقیناً بچا لیں گے، نجات دیں گے، اجمعین، تمام کے تمام لوگوں کو جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہیں، الا امرأتہ، مگر امرأتہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی. ان کی بیوی کے متعلق کیا ہوگا؟ قدرنا، ہم نے بات ٹھہرا لی ہے، طے کر دی ہے، یعنی اللہ نے طے کر دی ہے. قدرنا کا دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس پر تنگی ثابت ہو گئی، کہ ضرور وہ تنگ کی جائے گی، ضرور عذاب میں گرفتار کی جائے گی. قدرنا، یہ بات طے ہو گئی ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے. انہا، کہ وہ عورت لمن الغابرین، وہ ان میں سے ہو جائے گی جو پیچھے رہ جائیں گے، جن پر عذاب آنا ہے وہ عورت ان میں شامل ہے. اس کو عذاب پہنچے گا کیونکہ وہ ان کی حرکتوں پہ خوش اور کفر میں تھی، تو کافروں کو تو عذاب پہنچے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے
رشتوں کی بنیاد کیا بتائی؟ قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ کفر میں ایک دوسرے کے حامی ہیں وہ ایک الگ گروہ ہے، اور جو ایمان میں ایک دوسرے کے حامی لوگ ہیں، نیکی میں، اخلاقیات میں، وہ لوگ ایک الگ گروہ ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ فرشتے وہاں سے چلے، یہ تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، اور جب پہنچے ہیں، آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس، المرسلون جو کہ بھیجے ہوئے تھے، فرشتے ہمارے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ قال انکم، کہا لوط علیہ السلام نے کہ تم ہو قوم منکرون، ایسی قوم جو اوپرے لگتے ہو، منکرون جن سے شناسائی نہیں ہے، جو جانے پہچانے نہیں ہو، تمہیں دیکھ کر اجنبیت کا احساس ہوتا ہے۔ منکر کا مطلب اجنبیت، انس نہیں، یا تو وہ عذاب جو لے کے آئے تھے اس کا اثر پڑا حضرت لوط علیہ السلام پہ، اور یا یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے اور اپنی قوم کی بری عادتوں سے وہ واقف تھے کہ اب ہوگا کیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا نا، جو پیچھے گزر چکا ہے، کہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کے آنے سے اصل لفظ یہ آئے ہیں کہ فأوجس فی نفسہ، انہوں نے اپنے دل میں محسوس کی تنگی، تکلیف کہ کیوں آئے ہیں یہ مہمان۔ قرآن نے یہاں اس کو اس سے تعبیر کر دیا کہ انکم قوم منکرون، انہوں نے کہا تم ایسی قوم ہو جو اوپرے لگتے ہو، جو اجنبی لگتے ہو۔ قالوا بل جئناک، انہوں نے کہا ہم آئے ہیں آپ کے پاس وہ چیز لے کے، بما کانوا، جس کے متعلق فی ہے اس میں یمترون، یہ لوگ شک کر رہے تھے، جس میں یمترون جھگڑا مچا رہے تھے، شور کر رہے تھے، ہم آپ کے پاس وہ خدا کا عذاب لے کے آ گئے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ ہے خدا کا عذاب، یعنی ہم اوپرے، ہم سے جو عدم شناسائی ہے، تو حضرت ہم آدمی نظر آتے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت ہماری یہ۔ اب یہاں پہلے یہ آ گیا، اور پچھلی صورت میں یہ آیا تھا کہ قوم پہلے آئی اور انہوں نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے مہمانوں میں شرمندہ نہ کرو، نہ کرو، یہ لوگ میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کہا تم خوب جانتے ہو، لوط علیہ السلام کا تم خوب جانتے ہو جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، ہم بالکل اس کام کے لیے نہیں آئے جو تم کہتے ہو کہ ہماری بیویاں ہیں اور قوم کی بیٹیاں ہیں، اور تمہیں انک لتعلم ما نرید، اور تمہیں خوب پتا ہے کہ ہم کس ارادے سے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ حضرت آپ ہٹ جائیں، اب ہم جانے اور یہ جانے، اور انہوں نے اپنا پر مارا اور وہ اندھے ہو کے بھاگے۔ یہ ساری تفصیلات وہاں آئی ہیں، لیکن قرآن نے یہاں اس موقع پر ڈائریکٹ بات کر دی ہے، قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون۔ فرشتے بولے اور انہوں نے کہا حضرت یہ جس چیز کے لیے جھگڑا کر رہے تھے نا آپ سے کہ خدا کا عذاب لے آ لے آ لے آ، یہ وہ اب لے کے آئے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں بالکل سچائی کے ساتھ، مقرر بات ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور حضرت ہم سچ کہتے ہیں، بس اللہ نے طے کر دیا بالحق، یعنی طے شدہ بات ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اب اس قوم پر عذاب آ کر رہے گا، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ بچ جائیں گے، سوائے آپ کے گھرانے میں آپ کی بیوی کے، کہ یہ منافقہ یا کافرہ عورت یہ انہی کے ساتھ رہ جائے گی۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ راتوں رات لے چلیے اپنے گھر والوں، نکلیے۔ اسرا کا مطلب رات کو سفر کرنا، قرآن پاک میں آیا ہے نا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے کو اسرا راتوں رات لے کے نکلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آیا کہ ہم نے ان سے کہا فَسْرِ بِعِبَادِی اِنَّکُم مُتَّبَعُونَ، راتوں رات لے کے نکل موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اور تمہارا پیچھا یقیناً کیا جائے گا، گھبرانا نہیں، فرعون پیچھے آئے گا اور ہم اس سے نبٹ لیں گے۔ یہاں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ حکم ہوا راتوں رات نکلو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
بقطن، ایک ٹکڑا من اللیل، رات کا جب رہ جائے، یعنی رات کا کچھ تھوڑا سا حصہ جب رہ جائے تو نکلیے یہاں سے. جتنی دیر میں آپ اس بستی کی حدود سے باہر ہوں گے وہ رات کا ٹکڑا اس میں خرچ ہو جائے گا اور صبح صادق شروع ہو جائے گی، اور جو ہی صبح شروع ہوگی ہم انہیں عذاب دینا شروع کریں گے، مارنا، اور یہ عذاب مکمل ہو جائے گا سورج چڑھتے چڑھتے. اس مصلحت سے انہوں نے کہا کہ بقطع من اللیل، حضرت آپ نکلیے جب رات کا تھوڑا سا حصہ رہ جائے، واتبع ادبارہم، اور آپ چلے جائیں ان کے پیچھے، ولا یلتفت، اور مڑ کر نہ دیکھنا، منکم، تم میں سے، احد، کوئی ایک بھی. ان کے بعد آپ چلیے یہاں سے، یہ جو حرکتیں کرنے لگے ہیں اس کو آپ چھوڑیں اب، اور آپ میں سے کوئی خاندان والوں میں سے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. وامضو، بس چلے جاؤ، حیث تؤمرون، جہاں کے لیے تؤمرون، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، بس آپ اس زمین پر چلنے والی بات کیجیے. شام کی طرف سدوم کی یہ بستی تھی، اور اس بستی سے انہوں نے کہا حضرت نکلیں آپ اس سدوم کی بستی سے اور چلے جائیں جس طرف کا حکم ہو رہا ہے، اب ان کو چھوڑ دیں اور ہمیں چھوڑ دیں، ہم جو ان کے ساتھ اب کریں گے خدا کا عذاب، یہ پکی بات ہے، اب ان پہ آ کرے گا. وقضینا الیہ، اور ہم نے وحی کی حضرت لوط علیہ السلام کی طرف. معلوم ہوتا ہے خدا نے وحی کی یعنی اس وقت کوئی خاص اللہ کا فرشتہ آیا ہوگا، یا یہ کہ وقضینا الیہ، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ چکا دیا، ختم کر دیا. ذالک الامر، اس کام کو ہم نے فیصلہ کر دیا، چکا دیا اس کام کو، انہیں بتا دیا سے لوط علیہ السلام کو کہ اب یہ مزید گناہ اور چیزیں اب اس بستی میں نہیں ہوں گی کیونکہ مار دیے جائیں گے. ان دابر ہؤلاء، یہ بات کہ جڑ کاٹنی ہے، دابرہ جڑ سے اکھیڑ دینا ہے، ہؤلاء، ان مجرموں کو، مقطوعن، کاٹ کے رکھ دیں گے، مصبحین، صبح ہوتے ہوتے جڑ کاٹ دیں گے ان لوگوں کی، صبح ہوتے ہوتے جڑ سے اکھیڑ دیں گے ان کو. اللہ کا شدید غضب نازل. یہ الفاظ کتنے شدید ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ چلو جلدی نکلو، رات کا حصہ تھوڑا سا رہ جائے، بس جانے والی بات کریں. اور وقضینا الیہ ذالک الامر، اور ہم نے کہا یہ بات بس ہو چکی ہے، ختم ہو گئی، خدا کا فیصلہ نافذ ہونا ہے اور ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وجاء اہل المدینہ، اور آئے شہر والے، یستبشرون، بڑی خوشی میں، خوشیاں مناتے ہوئے آئے. وہاں پر یہ بات پہلے تھی اور وحی کی بات بعد میں آئی، فرشتوں نے اپنا اظہار بعد میں کیا تھا نا، کیونکہ وہاں پر یہی بات آئی ہے جو اصل واقعے کے مطابق ہے کہ یہ آئے خوشیاں مناتے ہوئے ان لڑکوں کے لیے، اور حضرت لوط علیہ السلام باہر آ کر ان سے بحث کر رہے ہیں. اور پھر درمیان میں جب وہ ان کے گھر کو پھلانگنے لگے اور دیواریں کود کے اندر جانے لگے تو پھر حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا حضرت آنے دیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو انسان ہیں ہی نہیں. قرآن نے یہاں یہ بات پہلے بیان کر دی ہے اور فرشتوں کا بعد میں ذکر کیا ہے، یہ آگے پیچھے ہیں، مگر اصل ترتیب وہ ہے جو آپ سے اس نے عرض کی تھی. اب یہ آئے ہیں شہر والے، یستبشرون، خوشیاں مناتے ہوئے. قالا، کہا حضرت لوط علیہ السلام نے، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ لوگ جنہیں تم دیکھتے ہو، ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں. یہ وہ پہلے کہہ چکے تھے، عذاب بعد میں آیا. لیکن قرآن نے کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ ہر چیز کو وہ ترتیب میں بیان کرے. انہوں نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفضحون، سو مجھ کو رسوا نہ کرو. طریقہ، قاعدہ یہ ہے کہ مہمان جب آتے ہیں تو انسان ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے گھر پہ انہیں ٹھہراتا ہے. تم کس حرکت کے لیے آئے ہو؟ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ولا تخزون. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو آبرو مت کھو، ولا تخزون، میری عزت ختم نہ کرنا، مہمانوں کی نظر میں مجھے رسوا نہ کرنا، ایسے کام نہ کرو جس سے میں اپنے مہمانوں کے ساتھ سامنے شرمندہ ہو جاؤں. قوم نے جواب دیا، قالو، کہنے لگے، اولم ننہا کا، کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کر دیا تھا، عن العالمین، جہان کی حمایت سے.
یہ جو تم لوگوں کو لے کے آئے ہو، کیا ہم نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا کہ تمہارے گھر میں کوئی نہیں آئے گا؟ ننہاک عن العالمین، یعنی دنیا میں سے کسی کے ساتھ تمہارا ربط و ضبط نہیں رہے گا۔ اس بستی میں باہر سے لوگ نہیں آئیں گے، تمہیں کوئی ملنے نہیں آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے لوط علیہ السلام کا جو بھی ارادہ تھا اسے تبلیغ کرتے تھے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، ان کے اس برے عمل سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ قوم نے ہوتے ہوتے یہ کر لیا کہ انہوں نے کہا بالکل دنیا میں کوئی آدمی تم سے ربط و ضبط رکھے ہی نہیں، تعلق رکھے ہی نہیں، کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اور اب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خود ہی فرشتے آ گئے۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اب یہ تو نہیں وہ کر سکتے تھے کہ انہیں نکال دیتے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ انہیں اپنے دل میں بڑی گھٹن محسوس ہوئی کہ مہمان آ گئے، اور انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میری بستی کا؟ اس کو تعبیر کر رہا ہے یہاں قرآن اس بات سے کہ قوم نے یہ کہا کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کر دیا تھا کوئی نہیں ملے گا؟ قال ہؤلاء بناتی، انہوں نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو ہؤلاء یہ ہیں بناتی، میری بیٹیاں، تمہاری بیویاں موجود ہیں، میں اس قوم کا بڑا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دے کے بھیجا ہے، اور یہ میری بیٹیاں ہی ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم اپنی خواہشات سے اتنا مجبور ہو گئے ہو اور دندناتے ہوئے آ رہے ہو تو تم لوٹ جاؤ اور اپنی ان خواہشات کو اپنی بیویوں سے پورا کر لو۔ لعمرک، اور تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم، یہ لوگ تو اپنی مستی میں یامہون، اندھے ہو گئے تھے، مدہوش ہو گئے تھے۔ فرمایا لعمرک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان کی قسم یہ تو اندھے ہو گئے تھے، جنس نے، مستی نے، شہوت اور خواہشات نے اندھا کر دیا تھا انہیں، اتنے گناہ پر تلے ہوئے تھے۔ قرآن نے صحیح نقشہ یہاں پر ہی کھینچا ہے، بس اتنی تفصیل اور اتنے شدید الفاظ دوسری جگہ نہیں آئے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا تیری زندگی کی قسم یہ تو بالکل اندھے ہو گئے۔ جو آدمی اپنی خواہشات کو قابو میں نہ رکھے اور وہ گناہ کرنے پر تل جائے علیہ باللہ، اور خدا کا خوف اس کے دل سے نکل جائے، وہ ان گناہوں کی طرف جب بھاگتا ہے تو ایسے ہی اندھے پن میں بھاگتا ہے، دل میں آتا بھی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہو، کیا میں حرکت کرنے لگا ہوں، مگر وہ جذبات اتنے غالب ہو جاتے ہیں کہ گویا اندھا ہو جاتا ہے آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم اللہ نے کھائی، اللہ نے فرمایا تیری عمر کی قسم، تیری زندگی کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اندھے ہو گئے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جس کی طرف عام طور پر مفسرین گئے، کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں قال ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی توجہ دلائی ان کی بیویوں کی طرف اور کہا ان کنتم فاعلین، اگر تم نے اتنے ہی مجبور ہو گئے اپنی خواہشات سے تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے، اس کو اختیار کرو۔ لعمرک، اور یہ قسم کھائی فرشتوں نے، انہوں نے کہا لعمرک، اور اے لوط علیہ السلام تیری جان کی قسم، انہم لفی سکرتہم یامہون، یہ لوگ تو اندھے ہو گئے ہیں اپنی مستی میں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو لعمرک سے پہلے ماننا پڑے گا کہ قالو، ان فرشتوں نے یہ کہا، لیکن یہ تفسیر جو ہے وہ تکلف سے خالی نہیں کہ مانا جائے پہلے یہاں پر۔ یہ جو قسم کھانا ہے، قسمیں ہوتی ہیں اصل میں تین طرح کی۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے اس کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ اسے میرے حالات کا علم ہے اور وہ نفع اور نقصان پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قسم کھائی جائے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے نا کہ میں اس کے نام کو جھوٹ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ پکڑ لے، مجھے نقصان پہنچا دے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، اور وہ ہے اللہ کی قسم۔ یہ قسم کی ایسی قسم ہے
کہ جسے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کھانا یہ شرک ہے اور کفر ہے۔ اگر آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کی قسم میں کھا رہا ہوں اس کو نفع اور نقصان پہ قدرت ہے اور یہ میرے حالات کو جانتا ہے، تو اسے معبود اپنا سمجھ لیا نا۔ جب معبود سمجھ لیا تو معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے یہ ایک مسلمانوں میں گمراہ کن بات پائی جاتی ہے کہ کسی کو کہو اللہ کی قسم کھاؤ، نہیں کھاتا۔ وہ اللہ تعالی کی قسم اگر کوئی مومن متقی آدمی ہے ڈرتا ہے، بچتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، کہتا ہے کہ یہ اللہ کی نام کی قسم کوئی چھوٹی چیز نہیں، میں تو نہیں کھاتا۔ اسی کو فقہا نے تعبیر کیا ہے یمین غموس سے، یعنی ماضی میں ایسی قسم کھانا جھوٹی بات پر جو اس آدمی کو ڈبو دے۔ ماضی کے جھوٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو آدمی کو ماضی کے متعلق پتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اب جان بوجھ کر جھوٹی قسم ماضی کے متعلق کھائے گا کہ اللہ کی قسم اس نے یہ کام نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ پر خدا کو گواہ بنا رہا ہے، تو خدا کیوں جھوٹ پہ گواہ بنے؟ یہ اللہ کی توہین ہے، علیہ باللہ۔ اس وجہ سے کفر ہے کہ یہ خدا کے نام کو، اس کی ذات کو کھیل تماشے کی چیز سمجھ رہا ہے نا۔ اور ایک ہے اسے پتا نہیں کہ ماضی میں کیا ہوا ہے، اپنی گمان کی حد تک کہتا ہے میرا خیال یہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے بھائی نے فلاں کام نہیں کیا، میرا خیال یہ ہے، اور اس کے بھائی نے حقیقتاً ایسا کام کیا تھا، لیکن اس نے اپنے خیال کے مطابق قرائن، شواہد اندازہ کر کے قسم کھا لی، تو اس انسان کا کفر نہیں ہوا۔ جو قابل نفرت بات ہے، جس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بہت سے فاسق و فاجر مسلمان ایسے ملیں گے کہ کوئی جھگڑا ہو گیا، عورتوں میں کوئی بات ہو گئی، اسے کہیے اللہ کی قسم کھاؤ، جھٹ سے اللہ کی قسم 100 بار، اور اسے کہیے چلو اس درگاہ پہ چلتے ہیں، اور درگاہ میں جا کے قسم اٹھاؤ، حضرت کی قبر پہ ہاتھ رکھو، درگاہ کے دروازے پہ تالے پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ یہ کام ہوا ہے یا نہیں، کبھی نہیں جائے گی، نہ درگاہ میں نہیں جانا، ویسے اللہ کی قسم پر کھلا لو۔ تو علیہ باللہ وہ عقیدہ اس کے پس پشت یہ ہوتا ہے کہ حضرت کے نام پہ اگر درگاہ جا کر قسم اٹھائی تو حضرت تو مار دیں گے، یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا، یہ تو اکھاڑ پھینکیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھائی فقد اشرک، اس نے شرک کیا، کیونکہ عقیدے کی خرابی ہے۔ عقیدہ اگر ٹھیک ہے تو پھر تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جنہیں اللہ کا اتنا ادب، اتنا احترام رہا، زندگی بھر کوئی گواہ نہیں ملتا اس بات کا کہ انہوں نے کبھی اللہ کی قسم کھائی۔ اللہ کا احترام، اللہ کا ادب کہ کیوں اللہ کے نام کو ایسے استعمال کریں، اور یہی چیز ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے شرک کیا، اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ یمین غموس ہے، ڈوب گیا، ڈبو دیا اپنے آپ کو، بیڑا ہی غرق کر دیا۔ قسم کی دوسری قسم یہ ہے کہ گواہی، کہ اس کی قسم، یعنی یہ گواہ ہے اس چیز پر، یہ ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں اکثر قسمیں ایسی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والطور، اور طور کی قسم، والتین، اور تین انجیر کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر کی قسم، مکہ مکرمہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو گواہ بنایا ہے کہ تم طور پہاڑ کو دیکھو، اس شہد کو دیکھو، ان پھلوں کو دیکھو، یہ گواہی دیتے ہیں سب کے سب کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی۔ والنازعات غرقا، ہمیں قسم ہے ان فرشتوں کی، پھر ان کے اوصاف بیان کیے، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو لے کر چلتی ہیں اور گھومتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی دلیل ہیں کہ ہم ہواؤں کو چلاتے ہیں، ہم چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ یہ ہے دوسری قسم کی قسم،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کی قسم جو کھائی ہے، یہ کس قسم میں داخل ہے؟ یہ بات کی بات۔ اور تیسری قسم کی یہ ہوتی ہے کہ قسم کھائی جائے دعا کے انداز میں، کسی کو دعا دیتے ہوئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، اس موقع پہ ہمارے اساتذہ وہ شعر سناتے تھے عربی کا، کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کافروں سے کہا، مشرکین مکہ سے، کہ ثقلت بنیتی لم تروها، اگر یہ منظر تم نہ دیکھو نا تو اللہ میری بیٹیوں کو دکھ دے، میری بیٹیاں مجھے روئیں، چونکہ بچیوں کا غم، لڑکیوں کا غم زیادہ شدید ہوتا ہے باپ کے لیے۔ لڑکے نے طلاق دے دی، بہو چلی گئی گھر سے، یہ اتنا شدید نہیں، لیکن جب داماد طلاق دے دیتا ہے، بیٹی کہیں اجڑ کے گھر آ جائے، باپ کے لیے بیٹی کا صدمہ بہت بڑی چیز۔ اسی وجہ سے یہ عرب شاعری میں ایسے ہی ہے، وہ کہتے ہیں خدا تجھے بیٹیوں کا دکھ دے، تجھے بیٹیوں کی مار پڑے، تو دل دوسرے کا گویا ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا کہ وہ کتنی بڑی بد دعا مجھے دے رہا ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے برے دن دیکھنے نصیبوں بیٹیوں کی طرف سے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدا پہاڑ کے دونوں سائیڈ سے، دونوں طرف سے ہمیں لے کر مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوئے تو تم دیکھنا ایک دن آئے گا، اور آج جو تم اس طرح کر رہے ہو، مکہ فتح ہو جائے گا اور قدا پہاڑ کے دونوں طرف سے ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، اگر یہ بات میری پوری نہ ہو تو میری بیٹیاں مجھے روئیں، ان کا دکھ مجھے نصیب۔ یہ جو قسم کھائی ہے نا، یہ ہے تیسری قسم۔ یہ ہے وہ چیز جو آدمی کہتا ہے تمہاری جان کی قسم، یعنی تم زندہ رہو، سلامت رہو۔ حقیقت میں بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مکہ مکرمہ کی فتح پہ، تو فتح تو ہونی ہی تھی، تو حدیث میں آیا اس پہاڑ کے پیچھے رک گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑ میں آدھے ادھر سے گزر جاؤ، کچھ ادھر سے گزر جاؤ، میں چاہتا ہوں میرے حسان کی قسم پوری ہو جائے، یعنی اس کی بیٹیوں کو دکھ نہ پہنچے۔ وہ تو ویسے بھی نہیں ہونا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان رضی اللہ عنہ سے تعلق اور محبت کی بات تھی کہ اپنے رفقا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ فرمایا حسان کی قسم پوری ہو جائے، تم کچھ ادھر سے جاؤ، کچھ ادھر سے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اللہ نے کھائی۔ اللہ نے فرمایا تیری جان کی قسم، یہ تو اندھے ہو رہے تھے، اتنے بدمست ہو گئے تھے۔ یا تو یہ دوسری قسم کی قسم، پہلی تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو بات ہے عقیدے کی، اور لیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تھوڑی قسم کھاتا ہے کہ ان کو اللہ کے نفع نقصان کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں، لیاذ باللہ یہ تو کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے کہ اللہ نے کہا آپ کی زندگی اس بات پر گواہ رہے، یعنی زندگیوں میں سارے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں سب سے بہتر آپ کی زندگی، سب سے بہتر آپ کا کردار، آپ کی زندگی کی قسم ان کے ساتھ یہ ہو رہا تھا۔ مثلا طور کی قسم کھائی تو سارے پہاڑوں میں جو طور ہے وہ اتنی زبردست چیز ہے، اللہ سے ملاقات کی جگہ، اس کی تجلیات کا مرکز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، کہ پہاڑوں میں اس پہاڑ کی قسم۔ شہروں کی قسم کا تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ہم مکہ کی قسم کھاتے ہیں، یعنی شہروں میں سب سے عظمت والا شہر مکہ مکرمہ ہے۔ والتین والزیتون، اور انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اسی لیے قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ زیتون جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ صبغا للآکلین، کھانے والے اسے ڈبو ڈبو کے کھاتے ہیں روٹی کو، اس کہ برکت کی چیز۔ اور جب انسانوں کی زندگیوں کا معاملہ آیا تو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اللہ کے مخلوق میں ان کی زندگی کی قسم کھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، تمہاری زندگی کی قسم، یہ تو اس طرح اندھے ہو گئے تھے، اتنے بدبخت، بالکل ہی مست ہو گئے، چڑھے چلے آ رہے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہیں، اندھے، اور چاہتے ہیں کہ ان لڑکوں کو پکڑ لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم اس اعتبار سے کہ ساری زندگی شفاف آئینے کی طرح ہے، کوئی اس میں کجی نہیں، کوئی بال برابر ٹیڑھا پن نہیں، کوئی آئینے میں بال نہیں آیا، ایک سے ایک اچھی چیز، ایسی زندگی جس زندگی کو پیش کیا جا سکتا ہے کسی کے بھی سامنے کہ یہ تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ پاک زندگی ہے اس کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے یہاں بھی محترم کیا اور پہلے بھی اس سے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں اس سے پہلے ساری زندگی تم میں مکہ والوں گزار چکا ہوں۔ کبھی جھوٹ بولا؟ نہیں بولا، مخلوق پہ نہیں بولا۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اب یک بیک اللہ پہ جھوٹ بولنا شروع کر دوں گا؟ میں نے تو اپنے جیسے بندے بظاہر جو تھے بشریت میں اپنے جیسے، وگرنہ حقیقت میں تو سید الکونین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم لوگوں پہ جھوٹ نہیں بولا، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں، اب میں اللہ پہ جھوٹ بولنے لگوں گا۔ اس لیے یہاں پر صرف ایک ہی مرتبہ قرآن میں آئی ہے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور یہ ان کا بڑا شرف، ان کا منزلت، ان کا مقام، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ قرب، یہ ہے کہ اللہ نے کہا آپ کی جان کی قسم یہ تو بالکل اندھے ہو رہے تھے، ان کا تو حال ہی برا تھا، مستی میں مدہوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد آنا چاہیے تھا یہ کہ فرشتوں نے انہیں پکڑ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اگر آتا نا اس کے بعد کہ فرشتوں نے پکڑ لیا، پھر یہ اگلا جملہ آتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، سو پکڑ لیا انہیں کس چیز نے؟ الصَّيْحَةُ، چنگھاڑ، صیحہ شدید آواز، شدید آواز آئی۔ قرآن نے یہاں اس کو ترتیب میں ذکر نہیں کیا، ورنہ ترتیب ہوتی تو یہ واقعہ، اس کے بعد فرشتوں کا انہیں مارنا، ان کا اندھا ہونا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کا بستی سے نکل جانا، فرشتوں کا انہیں کہنا کہ حضرت جلدی نکلیں اور رات کا کچھ حصہ رہ گیا اور آپ چلے جائیں، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کا کہنا کہ ان پہ کب عذاب آئے گا، فرشتوں کا یہ کہنا کہ حضرت کیا صبح قریب نہیں آ گئی، وہ ساری پیچھے گزر چکی نا چیزیں، یہ ہے چیز۔ اس لیے میں آپ سے عرض کریں ہم کہ یہ جتنے بھی وقت ہے نا، یہ واعظ نہیں ہے، تعلیم ہے، اور تعلیم اور واعظ میں فرق ہوتا ہے نا۔ واعظ تو ہوا آدمی سنتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تعلیم ایک مختلف چیز ہوتی ہے، وہ واعظ سے زیادہ بڑی چیز ہے کہ آدمی علم کو حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے کل کو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، جب آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے تو لامحالہ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ وہاں کچھ آیا ہے، یہاں کچھ آیا ہے، آخر صحیح چیز کیا ہے، اور کہیں واسطہ پڑ گیا غیر مسلموں سے تو پھر پتا چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو انہی چیزوں کو لے کے آتے ہیں، اور وہ جو ان میں جتنا چرب زبان ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے تمہاری تو مذہبی کتاب ہی درست نہیں ہے۔ پہلے پڑھا ہوا ہونا تو آدمی کو پتا ہوتا ہے، اور تعلیم سے اعتماد بڑھتا ہے، کتاب پر اعتماد، اللہ سے محبت، تعلق کے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اپنے دین کی حقانیت پر دل جمتا ہے۔ تو جب آدمی کا دل جمتا ہے، یہ چیز ہے ایمان کی مضبوطی۔ تو وہاں پر جو تذکرہ تھا اس کے برعکس یہاں آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہیں پکڑ لیا اس قوم کو، الصیحہ، اور پکڑا کس چیز نے؟ چنگھاڑ، شدید چیخ کی آواز آئی۔ کون چیخا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں بتایا، جبریل امین، فرشتے، یا زمین پھٹ گئی اور اس زمین سے آوازیں آنا شروع ہوئیں، بس لیکن ایک آواز آئی، اور کب آئی؟ مشرقین، سورج کے نکلتے نکلتے، صبح صادق کے وقت یہ آواز شروع ہوئی۔ پہلا عذاب تو اللہ نے یہ دیا کہ زبردست چیخ کی آواز، دوسرا فجعلنا عالیہا، ہم نے اس کے اوپر کی بستی کے اوپر کے حصے کو، بستی کی زمین کو، سرفس جو تھی اس کو، سافلہا، اتنا پلٹا کے مارا کہ اوپر کو تلے کر دیا۔ اوپر کا جو حصہ تھا خدا نے اٹھایا اس زمین کو اللہ کے فرشتوں نے، اور اس بستی کو اوپر لے جا کے جو پلٹ کے مارا ہے نیچے، اتنا نیچے دھنس گئے کہ پانی نکلا۔ اب تک وہاں کا سمندر دنیا کے سارے سمندروں سے مختلف ہے، سب جاتے ہیں،
جو لکھتے ہیں ہم جب گئے تو ہم حیران ہوئے اس بات کو دیکھ کے کہ الیاذ باللہ توبہ کرنے کی جو جگہ ہے وہاں مسلمان اب ایسے ہیں جنہوں نے پکنک سینٹر قائم کر لیا ہے اور سب چیزیں جاری ہیں وہاں پہ، لوگ ایسے بیٹھے ہیں عیش آرام سے، کھانے چل رہے ہیں اور کولڈ ڈرنکس چل رہی ہیں جیسے کبھی خدا کا عذاب اس بستی پہ آئے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اوپر کی سطح کو نیچے کی سطح کر دیا، دوسرا عذاب دیا وَامْطَرْنَا، اور ہم نے تیسرا عذاب یہ دیا کہ پتھر برسائے، علیہم ان کے اوپر، حجارتن پتھر ایسے تھے من سجیل، کنگر کے پتھر تھے، وہی جو اس کی تشریح گزری تھی نا کہ جب آگ پکاتی ہے مٹی کو کسی چیز کو تو اینٹوں کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ چیز، اس کے ذریعے ہم نے انہیں عذاب دیا۔ اور وہاں ایک اور چیز بھی آئی تھی کہ مسومتن ہر ایک پر نام گویا لکھا ہوا تھا، یعنی ایک تفسیر یہ بھی تھی کہ ہر ایک کے نام کے پتھر تھے جو اسے جا کر پڑے۔ 3 عذاب دیے، شدید آواز گونجی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ کر دیا، جو یہ کرتوت کرتے تھے ایسا ہی عذاب خدا نے دیا۔ وہاں ایسا پانی ہے جس میں اب تک اتنی نمکیات ہیں کہ مچھلی نہیں جا سکتی، اب تک ایسا سیاہ پانی ہے کہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو دنیا کے کسی اور پانی میں نہیں پائی جاتی۔ اس پہ بریٹانیکا والے نے جو کچھ لکھا ہے وہ بھی دیکھ لینا چاہیے، بہت بہت زیادہ خدا کا عذاب یہاں نازل ہوا، اس کے آثار ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے اوپر سے بارش ہوئی پھر پتھروں کی، اور وہ پتھر جا جا کر لگے ہیں ہر اس ایک کو جس کو خدا نے اس عذاب میں نام طے فرما دیا تھا۔ ان فی ذالک، اور لوگوں اس میں لآیات بڑی نشانیاں ہیں، للمتوسمین ان کی جو دھیان دیتے ہیں۔ آ گئی نا بات سمجھ کی، بڑی نشانیاں اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے، للمتوسمین، وسم علامت، اثر، نشان، وسیم اس میں علامت پائی جاتی ہے کوئی، وسیم کا مطلب اس میں اثر پایا جاتا ہے، نشان پایا جاتا ہے خوبصورتی کا، یعنی وہ سارے لوگوں سے زیادہ خوبصورت الگ ہے، وسیم اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اور یہ زینب اکیلی تھیں جو میری ٹکر کی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، وَإِنَّهَا وَسَّامَةٌ، اور یہ بڑی خوبصورت تھی، بڑی قد والی تھی، اور یہ ایک تھی جو میرے برابر میں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں، اور پھر اس نے میرے معاملے میں صاف صاف کہا کہ اللہ کی قسم میں اس میں کوئی عیب نہیں پاتی۔ وسامہ کا لفظ وہاں بھی آیا۔ تو متوسم وہ جو نشانی دیکھ کر اندازہ کر لے کہ اصل حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں فراست۔ کس چیز کی نشانیاں تھیں یہاں پر؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ لیں۔ ان فی ذالک لآیات، بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے، ان کن کے لیے؟ للمتوسمین، سمجھنے والوں کے لیے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی حاکمیت کی نشانی ہے کہ دیکھا تم نے خدا جب پکڑتا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ ہم نے بتا دیا کہ ہماری رحمت بھی بڑی وسیع ہے اور ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ رحمت کا نمونہ دیکھا، بالکل اولاد کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا ہم بیٹا دیں گے، پوتا دیں گے، تمہیں بڑا نسل والا بنائیں گے، اور دیکھا عذاب جب ہماری پکڑ آئی ہے تو پھر کیا ہوا؟ زمین کا تختہ الٹ دیا۔ للمتوسمین، نشانی ہے کیا؟ یہ کہ عمل کا بدلہ ملتا ہے، یہ بہت بڑی چیز۔ آدمی جو عمل کرتا ہے نا اپنے عمل کی جزا سے نہیں بچ سکتا، بس جو کام کرتا ہے اسے ضرور بدلہ ملے گا۔ ایک آدمی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، اپنی آرام کو کم کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، یقیناً اسے بدلہ ملے گا۔ اور ایک آدمی جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو لگاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو، اسے بھی اس کی جزا ملے گی، سزا ملے گی۔
آدمی اپنے عمل کی مکافات سے نہیں بچ سکتا. اس لیے اللہ کو اتنا پسند ہے انسان، اتنی محبت ہے انسانوں سے کہ وہ کہتا ہے جو عمل اس نے کیا ہے اس کو لکھو. کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، حرام ہے، مکروہ ہے، جائز ہے، مباح ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے. آخر آدمی کا عمل کہاں آتا ہے؟ بندے نے عمل کیا اور فرشتوں نے ٹھیک اس کھاتے میں لا کے ڈال دیا کہ جی یہ ہے عمل. اب تو سمجھ آتی ہوگی کمپیوٹر میں ایسے کھاتے چلتے ہوں گے. اس لیے قیامت میں آسانی سے نکال لیں گے کہ نیکیاں کتنی ہیں، حرام کیا تھا، گناہ کیا تھا، حرام کی کون سی قسم تھی، فرض کی کون سی قسم ہے، فرض کتنے پورے کر لیے. اللہ نے کہا عمل کی مکافات اس کی بڑی نشانی ہے. جو کچھ کرتا ہے اس کا عمل اس کے سامنے آئے گا. الٹے کام کرتے تھے نا، خدا نے زمین کو الٹا کر دیا. جیسا گناہ ویسی سزا، جیسی نیکی انسان کو ویسی چیزیں ملتی ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا ہے بڑی نشانیاں اس میں سمجھنے کے لیے لوگوں کے، لوگ اگر اس چیز کو سمجھیں. وَإِنَّهَا، اور یہ بستیاں لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اچھا ایک بات رہ گئی، کس کے لیے نشانیاں؟ للمتوسمین، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں، یعنی آثار کو دیکھ کر وہ حقیقت تک پہنچ جاتے. جس انسان کا دل جتنا صاف ہوتا ہے نا اتنا ہی وہ متوسم ہو جاتا ہے، فراست بڑھ جاتی ہے، دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ کیا بات. کتنے ہی اللہ کے اچھے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے. ہم لوگ بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بیٹا بیٹی گھر میں داخل ہوئے اور ماں باپ نانا دادا نانی کوئی وہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ صاحبزادے کہاں سے آ رہے، پتہ چل جاتا ہے. وہ فراست ہوتی ہے نا. وہ 1000 ٹوپی اوڑھ کے آئے اور ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور وضو کرنے، وہ سمجھ جاتے ہیں اندر سے کہ اچھا اب یہ حرکت ہو رہی. یہ سب چیزیں ایسی ہوتی ہیں، فراست سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس پانی میں ہے، کیا کام کر رہا ہے. اور یہ فراست بہت بڑی چیز ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. امام شافعی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور لوگ کہتے ہیں ڈر لگتا تھا امام شافعی اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی فراست سے. اب یہ سناؤں تو قصے پورے نہیں ہوں گے، چلو سنا دیتے ہیں، آگے کی قصے کل کر لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ امام محمد رحمۃ اللہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی داخل ہوا مکہ مکرمہ میں حرم میں، تو امام محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو مجھے لگتا ہے یہ آدمی نجار ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیکھا اور انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے لوہے کا کام کرتا ہے. تو انہوں نے بلایا اسے اور اس سے پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہ بھائی کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی پہلے لوہے کا کام کرتا تھا، پھر نوکری ختم ہو گئی، آج کل لکڑی کا کام کرتا ہوں. شاگرد کہتے ہیں میں تعجب ہوا کہ دونوں نے اپنی فراست سے حکم لگایا اور دونوں کا حکم ٹھیک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر گئے، بڑی فراست تھی بہت. اور مصر میں ایک عورت پڑی رہتی تھی کچہری کے باہر، قاضی اندر بیٹھتا تھا فیصلے کرتا تھا، اور وہ ایک طرح کی دیوانی اور گندا جسم، بو آتی تھی، بیٹھی رہتی تھی اور منہ سے اس کے رال ٹپکتی تھی، بال لمبے، وحشت تاری اس پہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں جاتے تھے کہیں پڑھانے کے لیے اس راستے سے گزرتے تھے. ایک دن انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے اور وہ کچہری کے باہر بیٹھ کے لکھتا ہے لوگوں کی درخواستیں قاضی کے ہاں پیش ہونے کے لیے. اب تک بھی ہے ایسے ہی عرضی نویس ہوتے ہیں نا. تو اس نے کیا کیا، اس کی دوات میں پانی کم ہو گیا. دوات سمجھتے ہیں؟ ہاں؟ تو اس نے گندی
نالی کی ساتھ ایسے دوات کو کیا اور گندا پانی اس میں ڈال دیا، ختم ہو گئی بات۔ کافی مدت کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاضی آیا اور اس نے کہا حضرت آپ تو ہم سب کے استاد ہیں، یہ جو دیوانی سی عورت باہر بیٹھی رہتی ہے، لیٹی رہتی ہے، یہ امید سے ہو گئی، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ زیادتی اس بیچاری کے ساتھ کس نے کی ہے، اور جو حاکم ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس مجرم کو نکالو، اس سے سزا ملے، ان کے بھی حقوق ہیں دیوانوں کے بھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری بات کو بنیاد بنا کر تحقیق کرنا چاہتے ہو تو جب تک ثبوت نہ ملے تب تک سزا نہیں دو گے۔ اس نے کہا جی یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ بتائیں تو صحیح۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ جو آدمی ہے نا اس کی تحقیق کر لو، اور وہ سچا بھی ثابت ہوا بعد میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا اس کی حرکت دیکھ کے کہ گندا اتنا ہے۔ یہ چیز ہے فراست، کہ دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ کون کتنے پانی میں چل رہا، اور اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے، بڑا ظرف چاہیے کہ خام خواہ کسی پہ تہمت نہ لگ جائے، کسی سے بدگمانی پیدا نہ ہو جائے دل میں۔ اللہ تعالی نے اس کا اثبات یہاں کیا۔ امام الحرمین تھے جوینی رحمۃ اللہ علیہ، اور جوینی کا علم کمال کا علم تھا، اور اسفرائینی اور جوینی اور ایک تیسرے تھے، یہ تینوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، اور کہتے تھے کہ سب سے زیادہ علم اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس تھا۔ تو جوینی امام الحرمین رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں ایک دن فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھا اور میں قرآن پاک کا درس دے رہا تھا، تو میرے سامنے سے کچھ صوفی گزرے، اور میں نے دل میں سوچا کہ اب یہ جا رہے ہوں گے کہیں کھانا کھانے، دعوت ہوئی ہوگی آج، اور پھر میں نے سوچا کہ ان صوفیوں کو سوائے کھانے اور رقص کرنے کے، ناچنے کے اور کوئی کام ہی نہیں دنیا میں رہے، اور درس بھی دیتا رہا، سوچتا بھی رہا۔ فرماتے تھے جب وہ واپسی پہ گزرے تو ان کے جو شیخ تھے وہ مجھے ملے، اور انہوں نے کہا میں نے فتویٰ لینا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کس پہ فتویٰ لینا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا آدمی نماز پڑھا دے جس پہ غسل واجب ہو، اور پھر وہ قرآن پاک کی بیٹھ کے تفسیر بیان کرے اور لوگوں سے بدگمانی بھی رکھے، تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے تھے کہ اس نے جب یہ کہا تو پھر ساتھ ہی چل پڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ فتویٰ تو نہیں پوچھنے آیا، اگر فتویٰ پوچھنے آیا تھا تو جواب بھی لے کے جاتا، اور جب وہ چلے گئے تو مجھے فوراً احساس ہوا کہ میں نے تو غسل کرنا تھا اور مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، اور غسل کے بغیر ہی نماز پڑھا دی۔ اور پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ تو میں ہی ہوں، اور پھر میں نے سوچا یہ جھوٹ کون سا بولا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ جو میں سوچ رہا تھا نا کہ ان لوگوں کو تو سوائے کھانے اور ناچنے کے کوئی کام ہی نہیں ہے، یہی چیز تھی۔ حضرت بیان کرتے تھے مولوی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے تھے ہم نے اپنے شیخ کے پاس رائے پور میں رمضان گزارا، اور کئی حضرت کے پاس لوگ آئے تھے، سینکڑوں کے حساب سے چلے گئے، اور عشاء کی نماز میں نے سخت وحشت کی حالت میں پڑھی، جی نہیں چاہتا تھا، اور بڑا ہی افسوس ہوا کہ حضرت کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں اور کتنے رنگے پہ چلے جاتے ہیں، ایک ہم لوگ ہیں، اور مجھے تو اپنی اس پہ رونا آیا کہ میں تو ہمیشہ ہی آتا ہوں اور میرا کچھ نہیں بنا آج تک، کبھی اچھا آدمی نہیں بن سکا۔ تو عشاء کی نماز میں سلام پھیر کے بیٹھا ہوا اپنی حالت پہ، محرومی پہ غور کر رہا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے مجھے کہا کہ حضرت آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میں اندر گیا تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ علی میاں وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ حتیٰ اذا استیأسوا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے اور پھر اللہ کی رحمت آ گئی، اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ تو میں تفسیر سنانا شروع ہو گیا، کیونکہ ندوہ میں اس زمانے میں حضرت تفسیر پڑھا رہے تھے، تو میں اس کو سنانا شروع ہو گیا۔ حضرت کبھی اس سے بات کر رہے ہیں، کبھی اس سے، کبھی اس سے دیکھتے ہیں، کبھی اس سے دیکھتے ہیں،
تو مجھے تعجب ہوا کہ حضرت نے مجھ سے سوال پوچھا ہے، تفسیر پوچھی ہے اور بات ہی نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر بعد جب میں چپ ہو گیا تو حضرت نے فرمایا بس جاؤ. تو باہر جب آیا تو غور کیا کہ اوہ یہ تو میری اصلاح تھی، اس میں مایوسی کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے فضل اللہ کی مہربانی آ جائے گی. یہ ہے وہ متوسم کہ آدمی قرائن حالات کو دیکھ کے اندازہ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اور اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ سوچ، اثر، نشان، فہم، عقل ان چیزوں سے کام لیتے. اللہ نے اس میں ان کے لیے سوچنا دھیان کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. وَإِنَّهَا، اور یہ بستیاں، یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں خدا کا عذاب آیا تھا، لب سبیل، یہ ایسے راستے میں ہیں، یہ اس جگہ پر ہیں سیدھی مقیم جو سیدھی راہ ہے. اس میں مکہ مکرمہ سے چلتے تھے، اردن جاتے تھے، سفر تجارت کا ہوتا تھا، راستے میں مین جو اوپر ہیں بس سڑک پہ بستیاں جو آثار، اللہ نے فرمایا یہ مکہ والے اسے نہیں دیکھتے، یہ اس راستے میں سامنے نظر آتی ہیں، خدا کے عذاب کو نہیں پہچانتے، ڈرتے نہیں ہیں کہ ان پہ بھی خدا کا کوئی پکڑ اور عذاب آ جائے. ان فی ذالک، اور بلا شبہ اس قصے میں لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانی رکھی ہے. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جو یقین والے لوگوں کو فائدہ دیتی، ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو یہ دیکھیں گے یقین کرنے والے، انہیں مکے سے شام کو جاتے ہوئے وہ بستیاں نظر آئیں گی، اور ایمان والوں کا یقین بڑھے گا اس بات پر کہ اللہ جب گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت بھی شدید ہوتی ہے، اور وہ معاف فرما دے اور انعام کر دے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں.